مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا جو کچھ ہے، عزت ہے، شرافت ہے، دولت ہے، واٹ ایور آئی ہیو، وہ سب میرے ماں باپ کا ہے۔ کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا۔ بڑھاپے میں مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے گھر میں بوڑھا باپ ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، اس کا دل نہیں ٹوٹتا؟ اچھا میں یہ کہہ دوں ابو سب آپ کا ہے، تو کیا وہ لے کے چلے جائیں گے، مجھے گھر سے باہر نکال دیں؟ کچھ نہیں ہونا، مگر وہ بوڑھے باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ جس باپ نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا ہے نا، اب بڑھاپے میں اسے بادشاہ تو بنا دو اپنے گھر کا۔ یہ تو کہہ دو کہ آپ سب کچھ ہے ہمارا، یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے ابو جان یہ آپ کا ہے۔ کم از کم وہ زندگی کے آخری ایام خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ ہیں، دل بڑا کر کے تو گزارے۔ ارے آج تو حال یہ ہے کہ بیٹا بار بار ڈراتا ہے ابا سیدھے چلو ورنہ گھر میرا ہے۔ ہیں اس بڑھاپے میں مجھے یہ احساس دلا رہے ہو کہ بیٹا مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ ارے بیٹا باپ پر احسان کیسے کر سکتا ہے؟ سارے احسان ماں باپ کے مجھ پر اور آپ پر۔ ارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری مہربانی، میں نے آپ کو یہ دیا؟ ارے زبان لٹک جانی چاہیے اس سے پہلے کہ ماں باپ سے کوئی ایسی بات کرے گا؟ نہیں کرنا کبھی بھی، برباد ہو جاؤ گے۔ جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اسے فیل کرواؤ، اسے احساس دلاؤ، اس عمر میں اسے یہ فیل کروا دو کہ ہم جو ہیں گھر والے سب آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ غلام آلویز ریڈی ہوتا ہے نا آقا کی خدمت کرنے کے لیے، مگر آج کیا ہو گیا ہے کہ نوجوان بیٹے نے باپ کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ابا جان، بیٹا کہتا ہے ابو، بیٹا والد کہتا ہے بیٹا تھوڑی دوائی کے پیسے، ابو نہیں ہے میرے پاس، کل لے جاؤں گا، آج نہیں ہے ٹائم، تھوڑے پیسے، ارے تھوڑے دنوں پہلے تو دیے تھے، بار بار خرچ کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر، باپ ایسے رہے گا بیٹے کے آگے؟ نہیں، باپ آقا ہے، بیٹا غلام ہے۔ اگر جس نے اس طرح لائف گزاری نا، پھر وہ اپنی اولاد میں دیکھے گا، ہاں جو باپ کے آگے غلام بنا، انشاءاللہ اس کے بچے اس کے غلام بن کے رہیں گے، اس کی فرما بردار بن کے رہیں گے۔ جس نے باپ کو ذلیل کیا، ماں کو ذلیل کیا، وہ بعد میں تو جو سزا پائے گا وہ دنیا میں دیکھے گا اس کی اولاد کے اندر کہ اس کی اولاد اس کی کیسے نافرمان بنتی۔ یہ وہ مکافات عمل ہے جو دنیا میں ہی دکھا دیا جاتا ہے۔ حدیثیں اللہ اکبر ہیں، والدین کی مطلقاً حدیثیں ہیں، والدہ کے الگ فضائل ہیں، مگر میں صرف والد کے فضائل آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ احساس ہو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں، جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ اب سوچو اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے، کوئی مجھے لائیو سنا جا رہا ہے اور ماں باپ ناراض ہے نا تم سے، راضی کر لینا، ورنہ بہت افسوس ہوگا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماں باپ بوڑھے گھر میں ہے نا، ٹائم گزارو ان کے ساتھ، باتیں کرو ان سے، ان کی باتیں سنو۔ ہاں یہ بور مت ہو جایا کرو کہ ابو ہر وقت پرانی باتیں ہی کرتے ہیں، امی تو وہی پرانی سٹوری سناتی، کوئی بات نہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، ایک ہی بات 100 بار ہمارے ماں باپ نے سنی ہے۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو والد بننے کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ روز کام سے جا کے بچے کو کہتے ہیں بیٹا وہ والی بات سناؤ، وہ والی پویم سناؤ، وہ والا جملہ سناؤ۔ ایک ہی جملہ 500 بار آپ سن چکے ہیں، ہر بار سنتے ہو، اچھا لگتا ہے نا، بچہ ہے پیارا ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا ابا تو نہیں اچھا لگے گا، ہیں؟ اب وہ 4 بار ایک بات کر دے، ابو آپ ایک ہی بات بار بار کرتے ہو، کیوں؟ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو گیا ہے۔ یقین کریں جو بچے ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے نا، جب وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں پھر بہت یاد آتی، کاش اور وقت بتاتا اور باتیں کرتا۔ آج ماں باپ سے باتیں کرنی ہوتی ہے نا، قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ہاں باتیں آج بھی کرنی ہوتی، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ چلے گئے نا جن کے ماں باپ، وہ پتہ ہے کب کب یاد آتے ہیں؟ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔
جب جب نیا گھر لیا، جب جب نئی سواری لی، جب جب کوئی نئی چیز ملی نا، بڑی یاد آئی ماں، بڑا یاد آیا والد. کاش ابو ہوتے، یہ خوشی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے. آج ماں ہوتی، میری یہ خوشی دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. پھر قبرستان جا کر بتانا پڑتا ہے کہ ابو یہ لیا ہے، امی اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، آپ کہتی تھی نا یہ مل جائے، مجھے مل گیا ہے. ہیں دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. پھر بندہ جا کر احساس کرتا ہے. اور پھر کب یاد آتے پتہ ہے؟ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بڑی مصیبت آئے نا، پھر بہت یاد آتے ہیں ماں باپ کے. کاش ماں ہوتی ہیں، کاش والد ہوتا تو دعا کروا لیتا. پھر جانا پڑتا ہے قبرستان کہ امی پھنس گیا ہوں، ابو جان دعا کر دے. ہاں وہ قبر میں بھی کریم ہے. اللہ پاک ماں باپ کو قبر میں بھی یہ مقام دیتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کثرت سے جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کو زیارت کو آئیں گے. ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے نا، ان کی قبر پر جائیں پھر بھی اجر ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ زندگی میں لوگ قدر نہیں کرتے. قدر کریں، محبت کریں، عزت کریں، ان کی دعائیں لیں. اور اگر چلے گئے ہیں تو اب بھی ان کو راضی کیا جا سکتا ہے کہ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. میں تو کئی بار یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آج میرا اور آپ کا جو بھی گھر دنیا میں ہے نا، یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے. یا تو امی ابو نے دلایا تھا یا دعائیں دی تھی تو ملا ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا گھر ماں باپ کی وجہ سے ہے. تو اب ماں باپ نے دنیا میں گھر دلایا نا، تو اب بچے کی باری ہے ماں باپ کو جنت میں گھر دلا دے. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.